بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ اس صورت کے علاوہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، عرض کی میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ صورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا، تو اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کچھ نہ کر، یہ صورت پر اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام بھی بہت بڑا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بی بی سارہ کی مشکل ترین رات حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سارہ کو نہلا کر لباس فاخرہ میں فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا۔ فرعون کمرے میں آیا، حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، وہ بستر پر گر گئی تو فرعون ہنسنے لگا کہ کام آسان ہو گیا ہے، اور فرعون بستر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جوش میں آئی اور پھر ان پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دسنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگتا ہوا گڑ گڑانے لگا۔ تب حضرت سارہ نے فرعون کو معاف کیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ سارہ نے فرعون کو قتل کیا ہے۔ مدینے کی عورتوں میں ایک مرتبہ بحث چھڑ گئی کہ عورت کا اصل زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان بولا تو کسی نے بولا گلا خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت نے کہا آپس میں بحث نہ کریں، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے تو سب عورتیں آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ اسی طرح کسی نے کہا ہاتھ کان خالی نہیں ہونے چاہیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سب غلط ہے، عورت کا اصلی زیور ان کی حیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بد شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی بلکہ میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورتیں جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہیں، مگر وہ اپنے حسن و جمال کے فخر کے بجائے اپنے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا آپ خوش رہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی والا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیں جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر شکر ادا کریں تو ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر چیخو پکار اور واویلا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات اور مختلف میدان اور پہاڑوں پر ہر گھر میں نظر رکھتا ہوں اور چھوٹے بڑوں کو پہچانتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا لیتے ہیں جو مسجد کے ستونوں میں سے تھا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر جلوہ گر ہو گئے، تو جس تنے کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے وہ رونے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور تنے کو پکڑا، اپنے سینے مبارک سے چمیٹ لیا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ اس تنے کے رونے کی آواز سب صحابہ نے سنی۔ جمعے کے دن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے اور یہ ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے بوسے لیتا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو راز و قطار رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اب تو کچھ نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص چوڑے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جانا اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے اپنے جسم میں ملا لیا کرے۔ جب وہ آپ کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبو والا گھر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا کام کیا۔ دوسرا چیلا آ کر کہتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔ تو بڑا شیطان اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی حرم زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے ہیں اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیں اور میرے پاؤں سے سکون عطا مرحمت فرمائیں اور مجھے نرم حرم میں سکونت کا شرط عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری دار کا خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور کبوتر کا پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذیفہ کا بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں بھی دے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا، اگر تم مجھے اپنی بادشاہ دے دو اور تم عراق کا راج بھی مجھے سونپ دو اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ کے ہاتھ اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استدلال سے فرماتے جا رہے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی اور لیکن پھر بھی اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور بالآخر بادشاہ نے بھٹی میں چڑھانے کا حکم دیا اور بھٹی میں لے گئے تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو بادشاہ نے کہا، اتنی اذیت دی گئی ہے لیکن اپنے دین محمد پر ڈٹے رہے اور اب یہ آنسو کیسے؟ تو عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا، آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو قربان کر دیتا۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ ایک حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے دار لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے، انہیں راستے سے ہٹانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو زور سے کوڑا مارا۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ پھر کیا تھا، چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔
تاہم آپ کو اس کی حالت دے کر انتہائی فلک تاہم ہوا اور آپ نے دل میں کہا کاش قرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں برا کلمہ نہ نکلتا۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی، اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ 6 سال گزر چکے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت عبد المطلب سے کہا بابا جان میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دی تو اپنی خادمہ ام ایمن اور منشا ایرانی کو لے کر ایک اونٹنی سے چل پڑی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچی۔ 1 ماہ کے بعد حضرت آمنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر گھر واپسی کے لیے نکل پڑی تو 23 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک بی بی آمنہ کے سینے میں درد ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مقام ابوا پر پہنچ چکی تھی اور جو ایک بیابان جنگل تھا۔ حضرت آمنہ ام ایمن سے بولی کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے اونٹنی کو ایک پہاڑی کے سائے میں بٹھایا اور بی بی آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر نیچے سلا دیا۔ پھر رفتہ رفتہ سینے کا درد بڑھتا گیا اور حضرت آمنہ مکہ مکرمہ میں ابوا کے مقام پر 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 برس کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، انکار کرنا ناممکن تھا۔ اذان شروع کر دی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ بچے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئے، غم سے نڈال ہیں، بے قرار ہیں، ہجکیاں بن گئی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر منبر رسول پر پڑی، منبر خالی دیکھا، سرکار نہیں تھے۔ منبر خالی دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھتے روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر بھی اپنے بھائی مسلمان کا اس عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی کہ اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی دن میں ازالہ کر کے حق ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ ازالہ کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہو، ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے گا، اور وہ سورت سورہ توبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 1 مرتبہ کسی بھی وقت سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے کبیرہ و صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ روزانہ سورہ توبہ کی کسی بھی وقت تلاوت کرے، انشاءاللہ اس سورت کی بدولت انسان کے سارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ فرائض و واجبات
اور دیگر اعمال حسنہ سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ پھر وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، جیسے کسی کا حق مارا ہو تو اس کو حق واپس کرے یا صاحب حق سے اس کا حق معاف کروا لے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلا نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا، بلا عذر روزہ چھوڑ دیا۔ کسی گناہ کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لوٹایا جائے اور وقت پر ادا نہ کرنے پر صدق دل سے توبہ کرے۔ نیز توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل سے اپنے کیے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی کا کوئی حق ذمے میں ہے لازم ہو تو اس کی ادائیگی یا معافی تلافی لازم ہے، محض توبہ کافی نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن پاک پڑھنے آیا، آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اے شخص تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہے، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خائف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائے تو ان سے بات نہ کرنا، جب وہ فارغ ہو جائیں تو اپنی حاجت بیان کرنا، ان کی دعا سے پھر تمہیں قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ابن عمر نے خواجہ حسن کے حکم کی تکمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خیف میں پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پوش پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا، سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا، دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد میں ان سے اپنا سارا معاملہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم نہ کی تھی اور دعا قبول ہوئی، ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔